سمٹمز کیا ہیں؟ کمنگ ٹو دا سمٹمز، جس کو نظر بد لگی ہوئی ہے ان میں سے کچھ سمٹمز جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں. نمبر 1 از، جیسے حدیث میں ثابت ہو گیا، منہ اور آنکھ کا پیلا ہو جانا. ٹھیک ہے، منہ کا پیلا ہو جانا اور آنکھ کا بلیک ہو جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا، اور ان دا مین وائل یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. منہ کا پیلا ہو جانا جیسے جو ہے نا حدیث ہم نے پڑھ چکے. دوسرا، اچانک سے نا جسم میں طغیانی آ جانا، مینس کہ اچانک سے جو ہے نا بہت ہائپر ہو جانا، یا اچانک سے بالکل لو ہو جانا اور گر پڑنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ہے نا اس کا سمٹم ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو نا اس میں ایک حدیث بھی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ کچھ دیر بعد، جس میں صحابی کے ساتھ کیا ہوا تھا. اوکے، تو دوسرا سمٹم میں نے بتایا اچانک جسم میں طغیانی آ جانا، امیجیٹ ریئیکشن ان اے باڈی. اس کے جو ہے نا ایک گریجول پروسیس نہیں بلکہ امیجیٹ ریئیکشن، اچانک سے باڈی کا تڑپنا شروع ہو جانا، اچانک سے جو ہے نا وہ انسان کا گر پڑنا، یا اچانک سے انسان کا نا جسم میں ہائی اینڈ یا لوور اینڈ پہ پہنچ جانا. نوٹ کر لیں، وداؤٹ میڈیکل ریزنس، وداؤٹ اینی سائیکاٹرک ایشو یا کوئی ایسی. I always suggest to people کہ go and get yourself checked first. جو لوگ اپنے آپ کو علاج نہیں کراتے اور سیدھے سیدھی طرف جاتے ہیں، I always suggest کہ پہلے اپنا علاج کرائیں. پہلے دیکھیں کہ کوئی میڈیکل illness تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا پہلے علاج کرائیں، کیونکہ دیر کین بی ریزن کہ آپ کو باڈی میں کوئی ریئیکشن ہو گیا، کوئی انفیکشن ہو گئی ہے، کوئی فوڈ پوائزننگ ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ بالکل ڈاؤن ہو گئے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہے then this means کہ this can be a sign کہ نظر لگ چکی ہے. تو اچانک سے باڈی میں جو ہے طغیانی کا آ جانا. تیسرا، سینے میں عجیب سی گھٹن محسوس کرنا، دل کا گھٹن محسوس کرنا، دل کا ٹائٹنس محسوس کرنا، کہ جیسے میرے دل کو کسی نے پکڑا ہوا ہے. انسان کا نفس اپنے پہ نا بہت بھاری ہو جانا. اور کچھ اور سمٹمز بھی آتا ہے کہ انسان کا جو بیک جو ہے نا بیک آف ہز ہیڈ، یہ اتنا بھاری اور بوجھل ہو جانا، پھٹوں کا کھنچ جانا. ٹھیک ہے، شولڈرز کا پینفل ہو جانا، کہ جب انسان اپنے شولڈرز کو دبائے یا کوئی دبائے تو وہ ریلیکس فیل کرے، اور اگر چھوڑے تو دوبارہ سے وہ پین کانسٹنٹ پین ہونے شروع ہو جانا اس کو. یہ جو سر کا بیک سائڈ کا ایریا ہے یہ بہت بھاری ہو جانا. ٹھیک ہے، اور ان سے ایک اور سمٹم یہ ہے کہ جب انسان سو کے اٹھے تو اٹھنے کے بعد بھی ایسا لگے کہ اس نے بہت مشقت کی ہوئی ہے، بہت ہارڈ ورک کیا ہوا ہے. حالانکہ بھی سو کے اٹھا ہے، میں بھی اس نے 8 گھنٹے کی نیند پوری کی ہے، لیکن 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد ایسے آدھے پونے گھنٹے بعد ہی فیلز کے ایز ایف بہت تھک گیا ہے، بہت ایگزاسشن ہو گئی ہے. تو ایگزاسشن کا رہنا. ٹھیک ہے، اگین میں بتا دوں اٹ کین ہیپن بیکاز آف لیک آف سم منرلز اور وٹامنز ان یور باڈی. ٹھیک ہے، یا لو بلڈ پریشر یا کوئی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ فزیکلی میڈیکلی فٹ ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ایسا ہو رہا ہے، آپ نے ٹیسٹ بھی کرا لی، آپ کا سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو دس از ون آف دا سمٹمس کہ یہ جب رپورٹس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کچھ نہ آئے نا اور پھر بھی آپ انویل اور ill محسوس کر رہے ہو، دس از اے سائن کہ یہ نظر لگ چکی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تلاوت کے دوران پریشانی محسوس کرنا. بائی دا وے کچھ سمٹمز نا جادو اور نظر بد کے سملر بھی ہیں، کچھ سمٹمز، لیکن سارے نہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اینڈ میں یا اس کے پہلے جادو اور نظر بد کا ڈفرنس بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا سمٹمز جادو محسوس ہوتے ہیں اور کیا کیا سمٹمز نظر بد میں ہوتے ہیں جو جادو میں نہیں ہوتے، اور کیا کیا جادو میں محسوس ہوتے ہیں جو نظر بد میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو تلاوت کے دوران جو ہے نا وہ پریشانی ہونا، دل گھبرانے شروع کر دینا. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو عجیب سے جو ہے نا انسان کا دل گھبرا رہا ہے. اسی طرح سے عبادت کے دوران اباسیاں آنا، قرآن پڑھیں اباسیاں آنے شروع ہو گئیں، نماز جیسے شروع کی پہلے فریش تو اباسیاں آنے شروع ہو گئیں. اچھا، انسان کے ساتھ نا ایک دو دفعہ ہوتا ہے کبھی، ٹھیک ہے، کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ اباسیاں آ رہی ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ ہونے شروع ہو جائے نا اور ہر نماز میں ہی اس کے ساتھ شروع ہو جائے، دس از ون آف دا سائنس کہ اس کو جو ہے نا وہ اباسیاں آ رہی ہیں اینڈ کانسٹنٹ یوننگ. ٹھیک ہے، اچھا کبھی کبھی نماز کے علاوہ عبادت کے علاوہ بھی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اباسیاں آ رہی ہیں، بہت زیادہ حالانکہ وہ پراپر نیند بھی کر چکا ہے، ہی از فزیکلی پرفیکٹ، اگر اس کو جو ہے نا کانسٹنٹ یوننگ آنا. ٹھیک ہے، چھٹا از بہت زیادہ سویٹنگ ہونا، بہت زیادہ پسینے آنا. اچھا اسپیشلی بلو ویسٹ، جو ہماری ویسٹ ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا بہت زیادہ پسینے کا اور ان یوزول پسینے کا آنا. کچھ لوگوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، کچھ لوگوں کو ویسے ہی گرمی لگتی پسینے آتے ہیں، لیکن ان یوزول پسینے آنا دس از ون آف دا سائنز آف ایول آئی. اسی طرح سے بے چینی، لیک آف فوکس کا ہونا، کہ انسان کے دل میں نا عجیب سی بے چینی ہے،
وہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا, لیک آف فوکس اینڈ لیک آف کنسنٹریشن. دس از ون آف سائنس آف ایول سمٹمس. جب انسان پڑھنے بیٹھے تو اس کا دماغ عجیب سے کنفیوز ہوتا ہے اور گھوم جاتا ہے, یا انسان کسی سے بات کرے تو وہ عجیب سے کھو جاتا ہے اور وہ فوکس نہیں کر پاتا کسی چیزوں پہ. نماز پڑھ تو نماز میں بھی جو ہے نا وہ کھو رہا ہے, اور اگر باقی اپنے کام کر رہا ہے, نارمل کام کر رہا ہے, کوئی چیز یاد کر رہا ہے, اس کو یاد نہیں ہو رہی اور وہ بھول رہا ہے. اسی طرح سے میمورائزیشن کا اور میموری کا بھی لاس اچانک سے, حالانکہ پہلے ٹھیک تھا لیکن اچانک سے کچھ ہوا کہ میموری لاس ہو رہی ہے, چیزیں یاد نہیں آ رہی, چیزیں بھول رہی ہیں. دس از ون آف دا سائنس آف symptoms. Okay, one of signs of evil eye. Okay, shivering in the body, یا shivering of one of the parts of body, کہ انسان کی پلک کا ہونا شروع ہو جانا, یا انسان کوئی مسل جو ہے نا وہ بار بار وہ کر رہا ہے. یہ کبھی کبھی نیچرلی ہوتا ہے ہمارے اندر کہ انسان کی پلک ہلنی شروع ہو گئی ہے, یا کوئی بھی باڈی پارٹ جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے. دس از نارمل. لیکن ان یوزول طور سے اور 2 دن گزر گئے, 3 دن, ہفتہ گزر گیا اور وہ سارا دن ہی جو ہے نا وہ شیور کر رہا ہے, دس کین بی اے سائن آف جو ہے نا ایول آئی. لانگ لاسٹنگ ڈپریشن, ڈپریشن ہونا اور بغیر وجہ کے ہو رہا ہے اور لمبا عرصے تک چل رہا ہے. یہ جنات کے اس میں بھی ہوتا ہے اور ایول آئی میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یا سڈن ڈپریشن اٹیک ہونا, آپ بالکل ٹھیک تھے, آپ تھوڑا سا سوئے ہیں, پھر اٹھے ہیں, آپ کو ڈپریشن کی فیز میں چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا کیوں. آپ بالکل ٹھیک تھے, آپ اچانک سے گھر گئے ہیں یا کوئی بھی بات ہوئی اور آپ فیل کرتے ہیں آپ اچانک سے ڈپریشن کی فیز میں چلے گئے, حالانکہ بالکل ٹھیک تھے, اچانک ڈپریشن ہو گیا. دس کین بی ون آف سائنس آف ایول آئی. اگین میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بائیپولر موڈ ڈس آرڈر یا شیزوفرینیا یا کوئی بھی اس طرح کی مختلف سائیکولوجیکل مینٹل ایلنسز نہیں ہیں اور آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہے تب یہ ہو رہا ہے, دین دس از اے سائن آف ایول آئی. 11th از پارشل انکانشیسنیس اور ڈیزینس. انسان کا ہر وقت ڈیزی محسوس کرنا, جیسے وہ سبحان اللہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے, ٹھیک ہے. فوکس نہ ہونا, ہر وقت ڈیزی رہنا, ذہن کا ہر وقت جو ہے نا وہ جاگنا نہ ہونا, ایسے محسوس کرے کہ میرا ذہن سو رہا ہے, ٹھیک ہے. پارشل انکانشیسنیس کا ہونا, ٹھیک ہے. ایچنگ, بہت زیادہ خارش ہونے شروع ہو جانا, اس حد تک کہ انسان اپنا خون نکال دے خارش کرتے کرتے, یا ان یوزول سی اور ایب نارمل خارش ہونے شروع ہو جانا. اگین پین ان دا چیسٹ, جس کی ہم نے بات آلریڈی کی, پین ہونا, ٹھیک ہے. بلو اسپاٹس آن دا باڈی, مختلف بلو اسپاٹس آن دا باڈی کا آنے شروع ہو جانا وداؤٹ اینی میڈیکل النس, ون آف دا سائنس آف ایول آئی. برپنگ, ان یوزول برپنگ, کنسسٹنٹ برپنگ ہونا شروع ہو جانا. ایک ہے کہ کچھ کھا لیا, برپس آئے 24 آورس کے لیے, 48 آورس کے لیے, ٹھیک ہے. ایک ہے کہ برپس آئی جا رہے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے. فورگیٹفلنس, چیزوں کو بھولنے شروع ہو جانا, اور کانسٹنٹ سنیزنگ, بہت زیادہ چھینکوں کا آنا شروع ہو جانا, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے تقریباً 15-16 سائنس پڑھے ہیں آف ایول آئی. اگر جس میں مطلب 2-3 سائنس جمع ہو رہے ہیں کسی انسان میں, تو دس کین بی ایول آئی. اور ہر ایول آئی کے نا ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. مطلب اگر فار ایگزامپل کسی کے بزنس کو نظر لگی ہے, اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے. کسی کے کپل کو نظر لگی ہے, اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے. کسی کی میموری یا کسی کے انٹلیکٹ کو نظر لگی ہے, اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے. تو میں نے آپ کو جنرل جو ہے نا یہ 15-16 سائنس بتائے ہیں, تو ہر انسان کے ڈفرینٹ جو ہے نا سمٹمز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ.